کے لبادے میں آئے ہیں اور اس بشریت کے لبادے میں ہوتے ہوئے امام بھی ہیں اور ایک فیملی بھی ہے. یہ گھر فیملی ہوتے ہوئے بھی ہمیں فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ گھر کے اندر کیسے ہیں. کیا آج ہمارے گھر یا اسلامی گھر ایسے گھر ہیں جیسا یہ گھر ہے؟ قرآن میں جب آیت نازل ہوئی کہ فی بیوتن، ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ رفعت پاتا ہے، بلند ہوتا ہے، تو اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کس کے گھر ہیں؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں جن کے گھروں میں ذکر بلند ہوتا ہے، رفعت پاتا ہے. تو خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، انہوں نے اس گھر کی طرف اشارہ کیا. آپ کو پتا ہے دروازہ اندر کھلتا تھا، ایک ہی گھر تھا جس کا دروازہ کھلتا تھا، باقی تو بند ہو گئے تھے سارے. کہا کہ یہ گھر اس میں شامل ہے؟ تو رسول اللہ کو کہا یہ گھر ان سب گھروں میں افضل ہے، سب سے افضل ہے. اب دیکھیں، اب یہاں پر گھر کس کو کہتے ہیں؟ گھر، یہ گھر کیسا تھا؟ اگر آپ اس گھر کو فوکس کریں، یہ گھر کیسا تھا؟ اس گھر کی دیواریں سنگ مرمر کی تھیں، اس گھر میں دنیا کے بہترین ٹائل لگے ہوئے تھے، اس گھر میں بہترین فانوس تھے، اس گھر میں بہترین صوفہ سیٹ تھے، بہترین پردے تھے. کیا تھا اس گھر کے اندر؟ کچی دیواروں سے بنے ہوئے گھر تھے، ٹھیک ہے، کوچہ بنی ہاشم کے. یہ گھر در و دیوار کی وجہ سے اہمیت کی وجہ میں نہیں تھا، یہ گھر اپنے افراد کی وجہ سے کمال پہ تھا. تو یہاں سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے. لوگ مکان بناتے ہیں ساری زندگی، بڑے بڑے مکان بنائے، بڑے بڑے اسکوائر فٹ پہ، بڑی بڑی بلڈنگوں پہ بنائے کہ میرا گھر 20ویں منزل پر ہو، اتنی منزل پر ہو، میرا گھر ایسا ہو. یہ مکان ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، گھر نہیں ہوتا. گھر افراد بناتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ آپ کے گھروں کے افراد کے رابطے کیسے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کے گھروں کے افراد خدا کے عابد کیسے ہیں. آپ کہنے کو اتنی محنت کریں، میں نے اپنی اولاد کے لیے میں نے بڑا آرام کیا، بہت محنت کی ہے، اتنا اچھا گھر بنایا، ان سب کے الگ کمرے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بہترین ہیں، سب کی الگ میں نے گاڑیاں ہیں، سب کے الگ گیجٹس ہیں، موبائل ہیں، آج کل تو یہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ گھر کے لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا الگ الگ ہو گئے؟ آج کل کے معاشرے میں تو گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گھر نہیں بنا رہے، ہم مکان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. عزیزان محترم، وہ گھر آنا چاہیے کہ یہاں پر ایک خاتون کا کردار گھر کے اندر ایسا ہو کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے عمل کو دیکھے. پہلی چیز جو ایک روایات سے ایکسٹریکٹ ہوتی ہے، یعنی آپ اس میں سے نکالتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی چکی پیس رہی ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسن ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. یعنی کیا؟ یعنی علماء بیان کرتے ہیں، یعنی چکی پیسنا یعنی گھر کے کام، ٹھیک ہے، بچے کو رکھنا یعنی بچے کی تربیت، اور تیسرا ذکر، یعنی یہ مینجمنٹ ہے گھر کی. کہ اگر آپ گھر کی مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گھر کے کام اپنے مینیج کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بچے کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر الہی بھی کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آج کل کے دور میں گھر کے کام بہت زیادہ ہیں تو بچے کی میں کیا تربیت کروں، میں بچوں کو دیکھوں، میں اس کو دیکھوں، میں کچن کو دیکھوں، میں فلانا کام کروں، ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہے. اور اگر یہ سارے کام کر رہا ہوں، میں بچوں کو بھی دیکھوں، میں سارے کام بھی کروں، تو عبادت میں کیسے کروں، یا عبادت کے اندر میں اپنے آپ کو کیسے، وہ ٹائم نہیں ملتا. وہ بھی ایک کوشچن ہے نا آج کل سب کے بارے. عزیزان محترم، آپ اس گھر کو دیکھیں کہ خاتون رات کو عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں اور پاؤں میں ورم آتے ہیں. پاؤں میں ورم آنا کسی بزرگ کے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بزرگ تھوڑی دیر کھڑا ہو جائے، پاؤں میں ورم آ سکتے ہیں. لیکن ایک جوان خاتون 18 سال میکسیمم ایج، کتنی عبادت کرے گا ایک جوان کے پاؤں میں ورم آ جائے؟ وہاں پروردگار ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے، اے میرے ملائکہ دیکھو میری کنیز کو کہ میری بارگاہ میں کیسے عبادت کر رہی ہے.
اب یہ ہمارے لیے عزیزانہ، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ راتوں کو اٹھ کے 3 انسان 4 6 گھنٹے عبادت کرے، لیکن جو واجبات ہیں کم از کم وہ تو پورا کرے. ہم واجبات سے بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. واجب یعنی کم از کم واجب نماز، واجب روزے، ورنہ ابھی یہ بچی جوان ہوتی ہے، بالغ ہوتی ہے، ابھی تو کمزور ہے، 9 سال میں بالغ ہو گئی ہے، کمزور ہو کہ جیسی بھی ہو آپ اس کو فجر میں اٹھائیں. بچی چھوٹی ہے، بچہ چھوٹا ہے، سردیوں میں کیسے اٹھائیں؟ پہلی بات تو خود اٹھے تو بعد میں اس کو اٹھائیں گے، تو اس کو اٹھائیں. یہ ہوتا ہے، ارے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہے، ابھی اس کو کہاں اٹھاؤں، ابھی اس کو کہاں زحمت دوں. لیکن اسلام ہے، واجب واجب ہے. آپ نہیں اٹھائیں گے، روز قیامت میں اس کا حساب آپ دیں گے، وہ خود دے گا، دینا پڑے گا حساب. جب سے انسان بالغ ہو جاتا ہے، یعنی جب سے اس کے اوپر چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، اس کی ڈائری اوپن ہو جاتی ہے اور ڈائری میں حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. اب جب مرے گا انسان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے خاتون کے لیے تو 9 سال ہے، مرد جو ہے وہ پھنسا رہتا ہے 12.5 13 سے لے کے 14 15 میں. اب وہ ٹالتا ہے کبھی نہیں ہوا، ابھی نہیں ہوا، پتہ نہیں کب ہو بھی جاتا ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ مس ہو گیا تو قیامت والے دن کس کو حساب دیں گے؟ وہ جو کھول کے بیٹھے ہوں گے فائلیں کہ یہ واجب ہو گیا تھا، تم نے عمل کیوں نہیں کیا. عزیزان محترم، گھر امپورٹنٹ ہے، گھر کو بچائیں. گھر برباد ہو رہے ہیں. گھروں کے اندر جو حالات ہیں، طلاق کا جو ریشو ہے کمیونٹی سوسائٹی کے اندر، اور اس کے علاوہ جو فساد ہے معاشرے کے اندر، اخلاقی فساد، اس کو اگر ہم اپنے گھروں کو نہیں بچا پائے تو ہم خدا کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوں گے قیامت والے دن؟ اس سے پہلے وقت امام کو اس گھر میں سے نکلتے ہوئے اس اولاد کو کیسے تحفہ دیں گے جب گھر کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں؟ جو مشکلات ہیں کمیونٹی میں اتنی زیادہ ہیں کہ بعض اوقات انسان ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. جو فساد، اخلاقی فساد سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ اس میڈیا کی وجہ سے، یا آپ کو کہہ لیں کہ یہ سب جو ہمارے پاس اپلیکیشنز ہیں، آن لائن ہیں، چیٹ ہیں، یعنی ابھی ہر دوسرا تیسرا مجھے میسج آتا ہے کہ فلانے سے جو ہے وہ یہ ہو گیا، مولانا صاحب ابھی کیا کریں، لڑکے کو لڑکی کے ساتھ، لڑکی کو لڑکی کے ساتھ. یہ بٹس کامن ہو گیا ہے. اب وہ گھر والے نہیں مان رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. وہ پہلی بات تو ہے کہ راستے کا تعین ہی غلط ہے. آپ جس طریقے سے راستے کو اپنا رہے ہیں، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. یہ راستہ گناہ کی طرف لے جائے گا، یہ راستہ بربادی کی طرف. اب پھر آگے سے کچھ ہو جائے تو ہم اتنے حساس ہیں آج کل کہ زندگی میری برباد ہو گئی ہے، میں خودکشی کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. آپ کو میں کیا بتاؤں، کیا نہ بتاؤں. یعنی یہ زندگی ہے، یہ ذرا سی زندگی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسلام کو پارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے اور ہر چیز بس ٹیمپریری ہے. مسجد میں ہے، امام بارگاہ میں، بٹ ٹھیک ہے، باقی اس کے بعد باہر نکل کے زندگی میں آن لائن آن ہوئے، چیٹ ہوا، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب. پھر یہاں اسلام کہاں ہے؟ کیونکہ یہاں کوئی دیکھ نہیں رہا. اس لیے گھر ایسا ہوتا ہے کہ صدر اسلام میں شخص کیا کام سے واپس آیا اور اس کی ایک ہی اولاد تھی، انتقال کر گئی. واپس آیا، زوجہ نے گیٹ کھولتے یہ نہیں بتایا کہ گھر میں کیا ہوا، کیونکہ سفر سے آیا تھا تھکا ہوا. زوجہ نے کچھ نہیں بولا. بچہ کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ. کھانا کھلایا، رات گزاری. جب صبح فجر کی نماز میں مسجد نبوی جانے لگا، خاتون نے کہا اس سے کہ اگر کوئی امانت دے اور پھر وہ اس کو مانگ لے تو کیا اسے دینی چاہیے؟ کہا ہاں، اس کی امانت ہے، اسے لوٹا دینی چاہیے. کہا جو یہ چند سال پہلے خدا نے ہمیں امانت دی تھی وہ کل خدا نے واپس لے لی ہے، تو آپ مسجد جائیں تو بعد میں واپس آ کر اس کو تدفین، غسل کفن کریں. وہ شخص گیا، اس نے جا کر رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا. نماز کے بعد کچھ لوگ آئے تھا، پھر رسول خدا نے دعا دی، خدا تمہیں اولاد، ایسی اولاد کہ وہ پھر جوان اپنی زندگی میں مولا کائنات کے رکاب میں شہید ہوا. یعنی صبر، تحمل، پیشنس، یہ تعلیمات اسلامی ہیں عزیزان محترم. اس کو ہم اپنے گھروں کے اندر لے کر آئیں. جہاں جوان بڑا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتا،
ماں باپ ذرا سے ہوتے ہیں تو جوان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. یعنی ایک عجیب حالت ہے. مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ بیسکس جو ہے نا ہماری، جسے ہم کہتے ہیں بیسکس ہیں، یہ تو ہماری بیسکس ہیں، یہ نہیں ہے ہمارے پاس. پھر آپ کون سا فلسفہ پڑھائیں آگے عوام کو، پبلک کو، جب یہ حالات ہیں معاشرے کے؟ کیسے ہم خاتون کے سامنے قیامت میں کھڑے ہوں گے؟ کیسے کھڑے؟ وہ کہ رسول خدا گھر پہ آتے ہیں نابینا کے ساتھ، تو کہا، خاتون کہتی ہیں، بی بی کہتی ہیں کہ بابا ایک منٹ میں حجاب کر لوں، میں چادر اوڑھ لوں. کہا بیٹا یہ نابینا ہے. کہا بابا وہ نابینا ہے، میں تو دیکھ سکتی ہوں. کتنا اسلام، خاص طور پہ کسی سے سوال پوچھا گیا، حضرت سیدہ سے سوال پوچھا کہ خاتون کے لیے سب سے زیادہ بہتر کیا ہے، سب سے بیسٹ ایک خاتون کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کہا خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے. بیسٹ ہے، یہ بیسٹ ہے. یعنی خاتون کے لیے سب سے بہترین یہ ہے. لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھیں، ہماری مکس گیدرنگ، شادیاں بازاروں میں یہ نہیں کہتا آپ نہ جائیں، لیکن ایک جو حجاب ہے اس کو ملائے نظر رکھتے ہوئے ساری چیزوں، اور حیا کا تعلق بعض اوقات ہماری پبلک بعض اوقات کہتی ہے، خواتین بھی بعض اوقات کہتی ہیں مولانا صاحب حجاب آنکھوں میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو امپورٹنٹ ہے کہ آنکھوں میں تو حجاب ہونا ہی چاہیے. اب انسان جو ہے وہ بعض اوقات شاید سامنے سے ظاہر سے حجاب بھی کیا ہو لیکن آنکھوں میں حیا نہ ہو تو کوئی فائدہ تو نہیں ہے اس چیز کا. لیکن ظاہری حجاب ضروری ہے. ظاہری حجاب معاشرے میں برائیوں کو روکتا ہے. رجب علی خیاط جو بہت بڑے عارف تھے، جن کو عالم برزخ نظر آتا تھا انسان کی اصل کیفیت کیا ہے، ایک دن سڑک پہ جا رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو ایک بے حجاب خاتون جا رہی تھی، تو یہ اس کو دیکھ رہے تھے. تو کہا بابا آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ بے حجاب یا نامحرم کو نہ دیکھو، آپ خود دیکھ رہے ہیں. کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. کہا کیا؟ کہا یہ جو بال کھلے جا رہی ہے، یہ بال کھلے نہیں ہیں، یہ جہنم کی آگ ہے جو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے. جو اس کو دیکھتا ہے اس آگ میں جا رہا ہے. یعنی ہم اس ایکسکیوز کو نہیں کہہ سکتے کہ بے حجاب ہے میں کیا کروں، اس کو کرنا چاہیے تھا. نہیں عزیزان، ہمیں عالم برزخ نظر نہیں آتا. ظاہر ہے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں کامن ہو گئی، نارمل ہو گیا. گھر کے اندر بہت ساری باتیں اب مایوب نہیں سمجھی جاتی. بچے فیملی بیٹھ کر ڈرامے دیکھنا اس طرح کی، وہ بھی ڈراموں کے اندر سٹوریاں پتہ نہیں کیا کیا، یہ اٹس نارمل. ٹھیک ہے، دوست بنانا، یہ نامحرم چیٹنگ کرنا، کیونکہ اب تو ایزی ہو گیا ہے، پہلے مشکل تھا. اب تو آپ آن لائن کلاسز اور یہ اسکول بھی بند ہیں، یہ سب کچھ بند ہے. اب ہر بچے کو آن لائن بیٹھنا ہے. اب آپ کو کیا ہوتا ہے بچہ کتنی دیر آن لائن پڑھ رہا ہے اور بعد میں کیا دیکھ رہا ہے. تو ابھی فساد، مشکلات بہت زیادہ ہیں. عزیزان کوئی دروازہ نہیں ہے دنیا میں، کوئی در نہیں ہے جو ہمیں بچائے گا سوائے اس در کے. اپنے آپ کو متصل کریں، دیکھیں اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ گھر کہاں ہے. ہم اپنے آپ کو اس گھر کے ساتھ کمپیئر کریں کہ ہم ان سے کتنے فاصلے پر ہیں. میرا گھر کتنے فاصلے پر ہے. میرے گھر میں حجاب، حیا، ایثار، قربانی، عبادت، یہ سب میرے گھر میں کتنا ہے. میرے گھر میں جب کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی ڈسکشنز ہوتے ہیں یا فیوچر پلاننگ ہوتی ہیں، تو میرے گھر میں زندگی دنیا کتنی ہے، میرے گھر میں آخرت کتنی ہے، قیامت کتنی ہے. عزیزان محترم تب پھر ولایت اندر ظہور کرے گی. ولایت اتنی آسان نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ولایت کا نعرہ بڑا ایزی ہے، لیکن ولایت کیسے مدینہ میں اتنے ہزاروں لوگ، میں لاکھوں نہیں بولتا، ہزاروں لوگ، مثال کے طور ہزاروں لوگ مدینہ میں تھے، غدیر خم میں بھی تھے. ٹھیک ہے، ولایت کو ایکسیپٹ کرنے کے دن بھی تھے، سننے والے تھے، بیعت کرنے والے تھے. کیا ہوا کہ پوری تاریخ میں جب ہم فوکس کرتے ہیں، لائٹ کھولتے ہیں، تو ہمیں صرف تھوڑے سے لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کے وجود سے ولایت ظہور کرتی تھی. میسم، سلمان فارسی، مقداد، کمبر،
ابو ذر، عمار، باقی کہاں گئے؟ مطلب لوگ نہیں تھے، تبرکاً رسول کے پانی کو وضو کے گرنے نہیں دیتے تھے، تبرک میں اٹھاتے تھے۔ کہاں گئے؟ ولایت کے لیے ایسا ظرف ہو جس میں یہ ولایت برداشت کر پائے انسان، تو اس کے لیے ظاہر ہے اپنے اندر یہ ایبلٹی کو پیدا کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، اس ایبلٹی کو اس قابل کریں تو سمجھ میں آئے گا وہ رسول کی حدیث کہ رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ پروردگار راضی ہے کس پر؟ فاطمہ کی رضا پر۔ یہ آسان بات ہے کہ خدا غضبناک ہو رہا ہے کس کے غضب پر؟ سیدہ جس پر غضب کرے خدا بھی اس پہ غضب کرے گا، اور سیدہ جس سے راضی ہوں خدا اس سے راضی ہو۔ مگر یہ آسان بات ہے، مگر ہم جب ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تاریخ میں ایک ہی واقعہ نظر آتا ہے، فدق کا واقعہ، ثقیفہ کا معاملہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ صرف وہاں کے لیے نہیں ہے، وہاں سے تو معاملہ اولویت رکھتا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا آج ہم یہ نہیں کہتے کہ بی بی ہم پہ غضب نہ ہو، خدا نہ خواستہ نہیں، لیکن کیا بی بی ہم سے راضی ہیں؟ سوال یہاں ہے، اگر خدا کی رضا چاہیے تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو ہم نے راضی کیا اپنی زندگی میں یا نہیں کیا؟ ہم کیا کریں پھر؟ کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ اپنے گھر کو ویسے بنائیں۔ مطلب میرے گھر میں، میں اپنی گھر میں خاتون کو دعوت دے سکتا ہوں، آئے میرے گھر میں، میرے گھر میں تو عام آدمی آ رہا ہو، کوئی بولے یار وہ گھر کو جلدی صحیح کرو، ظاہر کو، ہم کیونکہ ہر آدمی جو بھی دنیا میں ہوگا وہ تو ظاہری کو دیکھے گا نا، گھر ظاہر کرو۔ خدا نہ خواستہ کسی کا ایک پورٹریٹ لگی ہوئی ہے کوئی ایسے ہی، تو آگے دیکھے کوئی مذہبی آدمی ہو، بولے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو بندہ پورٹریٹ دیکھتا ہے یہ آدمی کی اندر انٹینشن کیا ہے، دنیاوی ہے، فلانا ہے، صرف ایک ظاہر کو دیکھتا ہے۔ اگر ذرا سی خراب ہو تو آپ کو ایسا آدمی ہوتا آپ کہتے ہیں اس کو بھی اتار دو، لیکن وہ خاتون آپ کے ظاہر کو تو نہیں دیکھے، وہ تو ہمارے باطن سے واقف ہے، ہمارے اندر سے واقف ہے۔ تو کیا ہمارے اندر ایسا ہے؟ کیا آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہوں؟ کیا میں آج اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا ہوں؟ وہ خاتون کہ جو رات کو اپنے ہمسایوں کے لیے پھر اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتی ہے کہ پہلے ہمسائے پھر اس کے بعد گھر، رات کو 40 ہمسایوں کے لیے۔ کیا میں اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کرتا ہوں؟ بڑا سمپل سا فارمولا ہے، دعا کرنے میں کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن کہ کیا میں واقعاً دعا کرتا ہوں؟ میرے برابر والے، میرے سامنے والے، محلہ تو ہے نا، جانتے تو ہیں، دعا کرتا ہوں ان کی مغفرت کی، ان کی مرحومین کی مغفرت کی۔ ابھی ہم کدھر فالو کریں ان کو؟ کیسے فالو کریں؟ تو بیسک سی چیزیں ایسا نا، وہ تو ہارڈ بات بھی نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی قربانی آپ سے کہ ہم سے نہیں مانگ رہا جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے تو وہ نہیں دی، نام دے سکتے ہیں شاید، لیکن جو سمپل ہماری زندگی کو بہتر کر سکتا ہے عزیزان محترم۔ آج انسان جو ہے وہ ذرا سا کچھ ہو جائے، ذرا سے کچھ مسائل ہو جائیں، بہن بھائیوں کے آپس میں اختلاف، ماں باپ کے ساتھ انسان کے اختلافات، ماں باپ کے پھر انسان کی شادی ہو جائے تو بیوی، پھر اس کے گھر والے، یہ ہماری مشکلات تو آج کل یہی ہیں۔ ہم ظاہر میں بہت اچھے ہیں، محلے میں بہت اچھے ہیں، مسجد میں بہت اچھے ہیں، گھر جائیں ہمارے گھر کے معاملات، کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گھر کو اسلامی گھرانہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ایثار، قربانی، یہ ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا۔ ہم نفرتیں زیادہ بھرتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت میں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے معاملات کی وجہ سے۔ جیسی ہماری سوچ ہے ہم اپنے بچوں کی بھی وہی تربیت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایسے ہو، اس کے ساتھ ایسے ہو۔ ابھی آپ عوام معاشرے میں جائیں، معاشرے سے آپ عوام انٹرویو لے لیں ویسے کسی سے، کوئی بولے گا میری پھوپھی اچھی نہیں ہے، کوئی بولے گا میرا ماموں اچھا نہیں ہے، کوئی بولے گا میرا چچا اچھا نہیں ہے۔ وہ دنیا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ مگر اسلام یہ ہے اگر کوئی غلط کرے تو آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ عزیزان محترم، گھر کو اسلامی بنائیں۔
تو یہ راضی ہوں گے. یہ راضی نہیں. ہم بڑی بڑی باتیں کیا کریں, ہم قربانیاں دیں گے ہم اپنی جان کی قربانی دیں گے ان کے لیے. جان کی قربانی ہے ایسے تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ چلتے پھرتے آپ سے جان کی قربانی کو مانگ لے گا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے انسان. شہید قاسم سلیمانی کا جملہ ہے. شہید قاسم سلیمانی کہتا ہے کہ شہید مرنے کے بعد شہید نہیں ہوتا, شہید اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے کہ وہ شہید ہو. زندگی ایسے گزارتا ہے کہ اس کو اس قابل سمجھا جائے کہ ہاں اس کی ارزش ہے, اس کی قیمت ہے, اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے کہ اب اس کا خریدار خدا بنے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے اندر اپنی زندگی ایسی گزارے. کیسے گزارے, کہاں گزارے؟ ارے گھر میں گزارے گا. گھر سے تربیت ہوگی تو باہر گزارے گا, دوستوں میں گزارے گا, اسکول میں, انسٹیٹیوشن میں, یونیورسٹی میں, جاب میں, پروفیشن میں, اپنے کاموں میں. وہ نکھرتا ہوا ہیرا بنے گا. پھر اس کو اس مقام پہ پہنچ جائے گا کہ خدا اس کو دیکھے گا کہ اس کی قیمت دنیا نہیں لگا سکتی, اتنا قیمتی ہو گیا ہے. اور اس کے اندر بھی جتنا قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے اتنی قیمت بڑی لگتی ہے. قاسم سلیمانی کی قیمت اتنی تھی کہ دنیا تحمل نہیں کر پائی اس کی قیمت کو. یعنی ایک آدمی کتنا ہو سکتا ہے, کتنا بڑا ہو سکتا ہے, ایک آدمی کتنا کام کر سکتا ہے, کتنا احسان کرے گا, کتنی قربانی کرے گا, کتنی خدا کے لیے زندگی گزارے گا. جب اس کے یہاں مجلس ہوتی تھی, اس کے اپنے جہاں وہ رہتا تھا کرمان میں, تو وہ کہتے ہیں کہ جب باہر لوگ, ان کے یہاں رواج ہے مجلس اگر کوئی کروا رہا ہو تو کچھ لوگ گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے اتنا زیادہ, جو مطلب ہوسٹ ہے, ہوسٹ کے کچھ لوگ گیٹ پہ کھڑے ہوں. کیوں کھڑے ہوں؟ آنے والے کو ویلکم کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم. ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے, ازدواج ہوتے ہیں, کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے, ہم لوگ گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ویلکم جی, آپ آئے, بہت شکریہ, آپ تشریف لے کر آئے. اس سے بڑی کوئی اوکیزن ہوتا ہے جس پہ خدا راضی ہو رہا ہو؟ اس پہ تو آپ کو پاؤں چومنے چاہیے آنے والے کے. وہ عزادار ہے, یہ مولا کا ولایتی ہے, ماتمی ہے, اس کو آپ اپنے سروں پہ بٹھا کے اندر لے کر آئیں. وہ باہر کھڑا ہوتا تھا, باہر کھڑا ہوتا تھا. لوگ جب آتے تھے ان کو ویلکم کرتا تھا. مجلس سید الشہداء ہے, ہم نوکر ہیں ان کے, ہم باہر کھڑے ہیں. وہ کیا کرتا تھا, جو اس کی میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں, وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چائے منگواتا تھا. پینی نہیں ہوتی تھی, صرف یہ چیک کرتا تھا کہ چائے جو سرو ہو رہی ہے یہ گرم ہے کہ نہیں ہے. کیوں؟ یا سید الشہداء کے مہمان آئے ہوئے, عزادار آئے ہوئے. تبھی انسان اس کمال پہ پہنچتا ہے کہ اتنے لیول پہ چلا گیا کہ شہادت کے بعد ایسا جنازہ کہ جس میں تاریخ بشریت میں کسی کا جنازہ نہیں اتنا بڑا, اور اتنے ملکوں سے ہوتا ہوا, سارے اماموں کی زیارت کرتا ہوا جو ہے, وہ ایک باڈی اتنی کہ پورے اماموں کی زیارت کرتی ہوئی آ رہی ہو اس شان و شوکت کے ساتھ کہ پوری دنیا اس کے غم کے اندر آنکھیں نم کیے بیٹھی ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ قیمت اس نے اپنی اتنی کر لی تھی کہ دنیا اس کو تحمل نہیں کر پا رہی تھی. خدا نے جب اس کو اٹھایا تو پھر اس کی روح پوری دنیا پہ حاکم ہو گئی. وہ کہاں سے؟ کچھ نہیں ہے, یہی سیدہ کے گھر کا چھوٹا سا غلام ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس نے کیا, اس نے سب کچھ یہیں سے. وہ جو ہے وہ بعد وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنے منازلوں کو طے کر گیا. وہ کہتا ہے اسپیچ میں کہ جہاں پر شہداء کی مائیں بیٹھی ہوئی تھی, اس نے ان ماؤں کو, کیونکہ بچے ان کے جوان شہید ہو گئے تھے, ان سے خطاب کر کے کہا کہ جب آپ کے بچے جنگ میں گر رہے تھے, زخمی ہو کر, گولیاں لگ کے, ان کے آخری ٹائم جب وہ گر رہے تھے, تو کہا آپ وہاں موجود نہیں تھی اپنے بیٹے کے بدن پہ, مگر میں نے دیکھا ایک ماں آپ کے بیٹوں کے بدنوں پہ پہنچی ہوئی تھی. یعنی یہ انسان اس مقام پہ کہ اس چیزوں کو دیکھ رہا ہے, یہ آسان نہیں ہے مقام. یہ مقام آسان ہے, یہ مقام حاصل کر لینا بہت مشکل. زندگی ویسی گزارو کہ سیدہ راضی ہے. یہی تو رونا ہے جانے میں. ہمارا رونا کیا ہے؟
ہم کیوں اتر ہوتے ہیں؟ بہرحال اتحاد بین المسلمین بھی ہے اور ہمیں بہت سی چیزوں کا احترام بھی کرنا ہے، لیکن احترام کرنا الگ ہوتا ہے، قبول کرنا فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ غلط کر جاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بھئی آپ احترام کر رہے ہیں اس کا مطلب نہیں۔ احترام، رسپیکٹ کرنا کچھ اور ہوتا ہے، ایکسیپٹ کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بہرحال تقاضے ہیں، حالات